بنیادی تصور تو مغفرت اور تقدیر کا ہے، لیکن اس کا اظہار کہیں خاموش عبادت کی صورت میں ہوتا ہے اور کہیں آتش بازی اور تہواروں کی شکل میں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں اور کیسے ہوتا ہے؟ یہ شب برات ہے کیا؟ یہ اسلامی کیلنڈر کے 8ویں مہینے یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے۔ عربی میں برات کا مطلب ہی ہے بری ہونا، نجات پانا یا آزادی حاصل کرنا۔ اسی لیے اس کے کئی معنی نکالے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف اسے مغفرت کی رات کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کچھ روایت میں اسے جہنم سے آزادی کی رات بھی کہا گیا ہے۔ اور اس رات کا ایک اور بہت بڑا پہلو ہے تقدیر کا لکھا جانا۔ یہ تصور تو بہت ہی اہم ہے۔ یقیناً یہ اس رات کی روحانی اہمیت کی آپ کہہ لیں بنیاد ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کے اعمال کو دیکھ کر آنے والے سال کے لیے تمام انسانوں کی قسمت، مطلب رزق، زندگی، موت، یہ سب فیصلے؟ جی بالکل، یہ سارے فیصلے لکھتا ہے۔ اسی لیے لوگ اس رات عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور آنے والے سال کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ یہ سنی مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی خاص رات سمجھی جاتی ہے۔ لیکن یہ صرف سنی مسلمانوں تک محدود نہیں، اثنا عشری شیعہ مسلمان بھی اس رات کو مناتے ہیں۔ وہ اسے 12ویں امام مہدی کی ولادت کا دن مانتے ہیں۔ اگرچہ منانے کی وجوہات اور رسومات مختلف ہیں، مغفرت اور دعا کا تصور دونوں فرقوں میں کسی نہ کسی شکل میں مشترک ہے۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ میں بڑے بڑے علماء جیسے امام شافعی، امام غزالی اور امام سیوطی نے اس رات کی عبادت کو مستحسن یعنی ایک اچھا عمل قرار دیا ہے۔ امام نووی نے تو اسے ان 5 راتوں میں شمار کیا ہے جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس رات کا ایک اور گہرا تعلق بزرگوں اور وفات پا جانے والوں کی یاد سے بھی جوڑا گیا ہے۔ اس کے مطابق پیغمبر اسلام اس رات مدینہ کے بقیہ نامی قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں دفن مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی۔ اچھا، اسی روایت کی بنیاد پر بہت سے مسلمان اس رات قبرستان جا کر اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کچھ سنی روایات کے مطابق اس کا تعلق اس عقیدے سے ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن کا مقدر وہاں جانا ہوتا ہے۔ یہ تصورات دنیا کے مختلف حصوں میں کس طرح عملی شکل اختیار کرتے ہیں؟ ایران سے شروع کرتے ہیں۔ جی، ایران، خاص طور پر خراسان جیسے علاقوں میں اس کا تعلق وفات پا جانے والوں کی روحوں کے احترام سے بہت گہرا ہے۔ لوگ کھجور سے حلوے جیسی مٹھائیاں تیار کرتے ہیں، لیکن ایک بہت ہی منفرد رسم قبروں کی صفائی کرنا اور ان پر یہ مٹھائیاں رکھنا ہے۔ گویا وہ اپنے پیاروں کو ایک نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ بالکل۔ قبروں پر ہرمل اور نمک جلایا جاتا ہے جس کا مقصد بری روحوں یا منفی اثرات کو دور رکھنا سمجھا جاتا ہے۔ اور ایران میں اس دن سرکاری تعطیل بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سنی مسلمانوں کی روایت سے مختلف ہے۔ یہ وہی امام مہدی کی ولادت والی بات ہے؟ جی بالکل، 15 شعبان کو آخری شیعہ امام مہدی کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے۔ اس دن شہر کی گلیوں، خاص طور پر مساجد اور امام بارگاہوں کو قمقموں اور روشنیوں سے سجایا جاتا ہے۔ تو ایران میں ایک ہی تاریخ پر 2 الگ الگ ماحول نظر آتے ہیں؟ جی، ایک طرف بزرگوں کی یاد میں خاموش اور سنجیدہ رسومات اور دوسری طرف ایک ولادت کا پرجوش جشن۔ اگر ہم مغرب کی طرف عراق جائیں، وہاں کا ماحول بالکل مختلف، خاص طور پر بچوں کے لیے بہت ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ عراق میں ایک روایت کا ذکر ہے جہاں بچے ٹولیوں میں محلے میں گھومتے ہیں اور گھروں سے ٹافیاں اور مٹھائیاں وصول کرتے ہیں۔ عراق میں غیر مسلم یزیدی کرد بھی یہ تہوار مناتے ہیں۔ اب جنوب ایشیا کی طرف آتے ہیں۔ بنگلہ دیش سے ملنے والی تفصیلات تو ایک مکمل ثقافتی میلے کی تصویر پیش کرتی ہیں۔ بنگلہ دیش میں یہ ایک بہت بڑا تہوار ہے۔ مذہبی پہلو تو اپنی جگہ ہے، لوگ روزے رکھتے ہیں، خصوصی نمازیں پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا ثقافتی ماحول ہے۔ کھانوں کا ذکر ہے خاص طور پر۔ جی، خاص قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں، مچھلی یا پھولوں کی شکل میں بنی ہوئی آرائشی روٹیاں اور حلوہ، برفی، سندیش جیسی درجنوں قسم کی مٹھائیاں۔ گھروں اور مساجد کو دیوں اور لانٹینوں سے روشن کیا جاتا ہے اور بچے پٹاخے اور آتش بازی چلاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی طرف۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں میں روزہ رکھنا، مساجد میں عبادت کرنا اور خیرات کرنا عام ہے۔ پاکستان میں، جو کہ ایک اختیاری تعطیل کا دن ہے، حلوہ، زردہ اور سوئیاں جیسی روایتی مٹھائیاں تیار کر کے پڑوسیوں اور غریبوں میں بانٹی جاتی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا نقطہ نظر، جو ان میں سے بہت سی رسومات کو بدعت یا دین میں ایک نئی ایجاد سمجھتا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ اس رات انفرادی طور پر عبادت کرنا، دعا مانگنا، یہ مستحب اور اچھا عمل ہے کیونکہ اس کی اصل موجود ہے۔ مساجد میں اجتماعی طور پر خاص اہتمام کرنا، گھروں میں طرح طرح کے پکوان تیار کرنے کو اس رات کا لازمی حصہ سمجھنا اور گلیوں اور عمارتوں پر روشنی کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بعد میں شامل ہوئیں۔
ان کے نزدیک یہ ثقافتی اضافے ہیں جو اس رات کی اصل روحانی روح سے توجہ ہٹا سکتے ہیں۔ آخر میں ماخذ ہمیں ترکی لے جاتا ہے، وہ اسے ایک بالکل مختلف نام سے پکارتے ہیں۔ جی، وہ اسے برات قندیلی کہتے ہیں۔ قندیل کا مطلب ہے تیل کا چراغ یا فانوس۔ قندیل، اچھا۔ یہ نام سلطنت عثمانیہ کے دور سے آیا ہے۔ سلطان سلیم دوم نے یہ روایت شروع کی تھی کہ خاص مبارک راتوں کے موقع پر مساجد کے میناروں کو قندیلوں سے روشن کیا جائے۔ یہ ایک شاہی حکم تھا جو وقت کے ساتھ ایک مذہبی روایت بن گیا۔ تو ترکی میں اس رات کی پہچان ہی روشنیوں سے جڑ گئی؟ نام خود اپنی تاریخ بیان کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی رات نہیں بلکہ یہ ایک سماجی اور ثقافتی مظہر بھی ہے۔ اور یہ اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ عقیدہ صرف کتابوں میں لکھے نظریات کا مجموعہ نہیں ہوتا، یہ ایک زندہ، سانس لیتا ہوا تجربہ ہوتا ہے، جسے تاریخ، جغرافیہ اور مقامی معاشرہ ہر لمحہ ایک نئی شکل دے رہا ہوتا ہے۔